سلار مسکراتا ہوا اس کی طرف جھکا تو نور نے پھر سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ سلار نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر نظریں جمائے، ہاتھ اس کے دائیں طرف سے لے جاتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ جاؤ۔ نور نے کلک کی اور پھر سلار کے بولنے پر آنکھیں کھولی تو نہ سمجھی سے کبھی دروازے کو تو کبھی سلار کو دیکھتی۔ تمہیں واش روم جانا تھا نا؟ تو جاؤ، یہ واش روم ہی ہے میرے خیال سے۔ اگر اندر جا کر واش روم نہ نکلا تو کوئی بات نہیں، تمہارے لیے آرڈر کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے، نور جلدی سے جواب دیتی اندر گھس گئی اور ڈور بند کر دیا۔ سلار جو اس کو اسی کے بے وقوفانہ انداز میں کہتے اسے چھیڑ رہا تھا، اس کے آگے سے تپنے کی بجائے حامی بھرتے ہوئے دیکھ کر ہونک بنا اسے واش روم جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کے اندر بند ہونے کے بعد بے ساختہ کہکا لگانے لگا۔ سلار شجاع جو اپنی ہی ذات میں گم رہتا تھا، جسے صرف زندگی اور غصے کے علاوہ کچھ ہوش نہ رہتا تھا، آج اپنی عین کی وجہ سے کھل کر ہنس رہا تھا، کہکہے لگا رہا تھا۔ او مائی گاڈ، میری بے وقوف حسینہ۔ سلار ہنستا ہوا جا کر صوفے پر بیٹھ گیا اور کوٹ اتار کر ایک طرف رکھ دیا اور بیٹھ کر عین کا انتظار کرنے لگا۔ نور واش روم میں کھڑی آگے کا سوچ رہی تھی کہ اب کیا کرے، کیونکہ سلار کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ شک تو اسے پہلے ہی ہو گیا تھا اور اب تو یقین میں بدل چکا تھا۔ کیا کروں میں؟ جلدی کچھ سوچو نور۔ ہاں میں کہہ دوں گی، مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہے، ایک دم پرجوش لہجے میں اس نے خود سے کہا۔ نہیں نور، پاگل ہو کیا؟ آج کل تو بچہ بھی اچھے سے اچھا بہانہ بنا لیتا ہے، اب کیا کروں؟ نور ڈریس چینج کر چکی تو جب وہ واش روم آئی تھی تو وائٹ کلر کی نائٹی پہلے سے ہی ہینگ کی ہوئی تھی۔ نور اس ڈریس میں بہت تنگ ہو رہی تھی، اوپر سے اتنا اس کی لینتھ تھی کہ بمشکل ہی گرنے سے بچی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے تو نور نے ہیل اتار دی، دور پھینکی ہے، اللہ میرے تو پاؤں، تو بس ہیل نے تو میرے پاؤں ہی دکھا کر رکھ دیے ہیں۔ پھر نور نے اچھی طرح سے نائٹی کا دونوں طرف سے معائنہ کیا۔ جب نائٹی پہننے لائق لگی تو سکون سے پہن لی، نہیں تو اسے تو لگ رہا تھا کہ کہیں پیرس کے نائٹ والے نہ نکل آئے۔ پہن تو لی تھی، پھر بھی اب سلار کے سامنے جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، ایک بھی ڈھنگ کا بہانہ نہیں ڈھونڈ پا رہی تھی۔ اب جیسے تم بچوں والے بہانے سوچ رہی ہو نا، ایسے تو وہ ٹام کروز تمہیں منٹوں میں پکڑ لے گا۔ ہے بھی تو کتنا چالاک اور ہوشیار، برہان کے فیبولس بہانے کام نہیں آئے، اس کے تو میرے تو پھر بھی گھسے بٹھے ہیں۔ حیلہ میں کیا کروں؟ نور روحان سی آواز میں اپنے آپ سے آہستہ سے باتیں کرنے میں مگن تھی۔ کچھ مت کرو تم، نہ جانے سلار کب وہاں آیا اور اس کی ساری باتیں بھی تبھی اپنے کانوں سے ملاحظہ کر لیں اور اپنے پیچھے سے اس کے گرد اپنا اظہار قائم کر کے اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ نور تو اس کی یہاں موجودگی پر ہی بوکھلا گئی۔ آپ اندر کیسے؟ اتنی دیر لگا دی تم نے واپسی میں کہ مجھے لگا کہ کہیں تم بے ہوش تو نہیں ہو گئی، اسی لیے ناک کرنے ہی والا تھا۔ تم اپنے آپ سے ہی کچھ بڑبڑا رہی تھی، بس پھر دوسری سائڈ سے اس کے دوسرے ڈور سے اندر آ گئے اور تمہاری ساری باتیں سن لیں۔ صرف باتیں ہی سنی ہیں میں نے؟ اچھا، سلار نے سنی پر زور دیتے ہوئے کہا تو نور کو تسلی ہوئی، مگر ساتھ ہی ساتھ خود کو کوس بھی رہی تھی کہ جسے وہ شاور سیکشن سمجھ رہی تھی وہ تو اندر آنے کا دوسرا راستہ تھا۔ اب کیا ساری رات یہیں گزارنی ہے؟ سلار نے اس کے لمبے کھلے بالوں میں بوسہ دیتے ہوئے کہا تو نور جھٹ سے اس سے الگ ہوئی، کیونکہ اس بار گرفت سلار نے ہلکی رکھی تھی۔ پھر باہر نکلتے ہوئے تیزی سے بولی، ہاں چلیے، ویسے بھی یہاں کتنی گھٹن ہے۔ واہ بھائی، پہلے نہیں تھی گھٹن، میرے آنے سے ہی گھٹن بھی آ گئی۔ نور پھر سے جا کر شیشے کی دیوار سے باہر فش دیکھنے لگی، جیسے اس سے زیادہ ضروری تو کچھ بھی ہے ہی نہیں اس دنیا میں۔ سلار نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف پیش قدمی کی اور اس کا رخ ایک جھٹکے سے اپنی طرف موڑ کر دیوار سے لگا دیا اور دونوں طرف ہاتھ رکھ کر تمام فرار کی راہیں بند کر دیں۔ بس بہت ہو گیا، اب یہ گریز، یہ فرار اور نہیں۔ سلار گھمبیر آواز میں اس سے بولا تو نور کے تو جیسے پسینے ہی چھوٹ گئے، پورا جسم کامنے لگ پڑا۔ سلار اس کی دھڑکنوں بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ اس کی طرف جھکتے ہوئے سلار نے خمار زدہ آواز میں سرگوشیاں کرنے لگا، اس کے لب گانے کی طرز پہ تھرکنے لگے۔ سلار کے ہاتھ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو شدت سے محسوس کر رہے تھے۔ نور مکمل طور پر سلار کے سہارے کھڑی تھی،
کہ اب اس کی ٹانگوں میں اتنی طاقت ہی نہیں محسوس ہو رہی تھی کہ وہ اپنا بھی بوجھ اٹھا سکیں۔ سلار نے خروار آلود نگاہوں سے اسے دیکھا، لرزتی ہوئی بند پلکیں، کانپتے ہوئے انگوری لب جن پر سرخ رنگ چڑھا کر اور بھی دلکش بنا دیا تھا، سرخ اناری چہرہ اور لرزتا ہوا وجود۔ سلار کی ضد کو توڑ رہا تھا اور پھر ضد نے دغا دے ہی دیا۔ سلار اسے ایک ہی جسم میں اٹھائے روم کی جانب بڑھ گیا اور پھر اپنی بے قراریوں، بے چینی اور شدتوں کے ثبوت اس پر نچھاور کرنے لگا۔ کہیں دور وقت ان کے لیے خوش و شادماں تھا، مگر قسمت کی آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی۔ نہ جانے ان کی قسمت میں آگے کیا لکھا تھا جس سے انجانی ایک دوسرے میں گم ہو چکے تھے۔ برہان نے جب اپنی طرف ہلکا سا اسے پکڑ کے اپنی طرف کھینچا تو وہ سیدھی اس کے اوپر ہی آ گری۔ غلط سمجھے، یہ چیخ رباب کی نہیں، برہان کی تھی۔ چپ، آواز نہ نکلے تمہاری برہان، ورنہ ایک کھا لو گے مجھ سے۔ رباب جو برہان کے اس طرح کھینچنے پر حواس باختہ ہو چکی تھی، لیکن جب برہان نے چیخ ماری تو فوراً اس کے لبوں پر اپنا مرمری ہاتھ رکھ کر چپ کرانے لگی۔ حد ہوتی ہے برہان، اب جب غلطی سے تھوڑا رومانس جھاڑ ہی لیا تھا تو پھر یہ فضول میں کسی نازک اندام کلی کی طرح چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ ذرا تم میں چھچھوراپن نہیں ہے برہان؟ کیا ہو تم؟ تھوڑی شرم کر لو تم۔ رباب ویسے تو بہت شرمیلی لڑکی تھی، مگر برہان کو ایسے کرتے دیکھتی تو اسے زج کرنے کا بھرپور فائدہ اٹھاتی تھی۔ بہت ہی بے شرم ہو تم تو، رباب کوئی اپنے شوہر کو ایسا کہتا ہے؟ اور ویسے بھی لڑکیاں تو مرتی ہیں مجھ جیسے شوہر کے لیے جسے عزت و احترام دے۔ برہان اسے خود پر سے دھکا دے کر ہٹاتے ہوئے چلا کر بولا، ایک تو صبح صبح نیند خراب کر دی، اوپر سے اسی پر الزام تراشیاں شروع کر دیں۔ سلار اٹھ چکا تھا، کچھ دیر تو چھت کو گھورنے میں لگا رہا، پھر اپنی حصار میں سوئی اپنی جان حیات کو دیکھا جو بڑے مزے سے ہلکا سا اپنے لبوں کو کھولے سو رہی تھی۔ سلار نے اس کے کان میں کہتے ساتھ ہی اس کی کان کی لو چوم لی اور پھر اپنے دہکتے لبوں کو اس کی جوہائی دار گردن پر رکھ کر آزاد چھوڑ دیا کہ جس پر جا بجا اس کے لب محبت سے اپنا لمس چھوڑتے جا رہے تھے۔ سلار مسلسل اس کے نیواں لبوں کو ہی دیکھے جا رہا تھا، پھر اس نے مسکراتے ہوئے اپنے ہونٹ اس کے لبوں کے ساتھ الجھا دیے۔ نور نیند میں گم نہ جانے کس خواب کو دیکھنے میں مگن تھی کہ اسے یوں لگا کہ کوئی اس کے لبوں کو کسی گرم چھری سے کاٹ رہا ہو۔ کیڑا! دماغ میں ایک ہی چیز لہرائی تو چیخی پڑی۔ حیلا کیڑا ایک دم سے آنکھیں کھولیں اور اچھلتے کودتے ہوئے بیڈ سے نیچے اتر گئی اور چھلانگیں مار مار کر کیڑے کی راکھ الاپنے لگی۔ کوئی کیڑا نہیں ہے، آپ کا لونگ ہسبینڈ آپ کو جگانے کی اتنی سی کوشش کر رہا تھا۔ سلار بڑے مزے سے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اپنے دونوں ہاتھ سر کے پیچھے تکیے کی صورت جما کر اس کے سراپے کو بغور دیکھتے ہوئے شرارت سے بولا۔ نور نے اچانک چلانا چھوڑ کر سامنے دیکھا تو سلار شرٹلیس گہری بولتی آنکھوں اور لبوں پر مسکراہٹ سجائے اسے ہی سر سے پاؤں تک دیکھ رہا تھا۔ نور نے فوراً اپنی نظریں جھکا لیں۔ جھکانا کیا تھا کہ اسے ایک اور جھٹکا لگا۔ نور کی نائٹی کا اوپری کوٹ غائب تھا اور اب وہ سلیو لیس بازو اور گھٹنوں تک برہنہ ٹانگوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ ڈوب مرو تم نور! فوراً سے اس کا چہرہ لال ہوا تھا، ہاتھوں سے چھپا کر خود کو ڈپٹنے لگی۔ سلار کا کہکا گونجا اور نور مزید شرم سے پانی پانی ہوئی۔ نور ایک جھٹکے سے مڑی اور چپاک سے واش روم میں بھاگ گئی اور خود کو لاک کر لیا، مگر اس مرتبہ دوسرے ڈور کو لاک کرنا بالکل بھی نہیں بھولی تھی۔ چہرے سے ہاتھ ہٹایا تو چہرے پر معصوم سی شرمیلی مسکان سجی ہوئی تھی۔ نور شیشے کی دیوار کے سامنے کھڑی بڑی سی مچھلی کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی کہ اسے سلار نے پیچھے سے اپنے حصار میں لیا۔ گیلے نم بال اس کے کندھوں کو بھگو رہے تھے۔ نور سر جھکا اسے محسوس کر رہی تھی۔ نہ جانے سلار نے اس پر ایسا کیا جادو پھونکا تھا کہ وہ اسے روک بھی نہ پائی تھی۔ تم جانتی ہو این مجھے تم سے کب محبت ہوئی تھی؟ جب تم 5 سال کی تھی، تب سے تم نے مجھے قید کر لیا تھا۔ میں اس دن کسی سے کام سے گھر آیا تھا، کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ کوئی مجھے پیار نہیں کرتا، میرا خیال نہیں رکھے گا، میرے موم ڈیڈ کی طرح مجھے ہمیشہ کے لیے سب اکیلا چھوڑ دیں گے، میں ساری زندگی محبت کے لیے ترسوں گا اور سسک سسک کر یوں ہی مر جاؤں گا۔ اب وہ دونوں صوفے پر آ گئے تھے اور سلار نے اپنا سر اس کی گود میں رکھ دیا تھا۔ اس کے ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھے پھر سے بولنا شروع کیا۔ سچ میں آج بھی جب وہ سب یاد کرتا ہوں نا تو تمہاری شکل سوچ کر بہت ہنسی آتی ہے۔ کیوں؟ نور نے بے ساختہ پوچھا تھا۔ وہ اس لیے کیونکہ تمہارے 2 اوپری دانت کے علاوہ اور کوئی بھی دانت نہیں تھا۔